السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ پڑھ رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 10 لیکچر باب نمبر 2 لیکچر نمبر 21۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے لیکچر میں پاک مصر تعلقات، پاکستان کے مصر کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا ایک مختصر جائزہ لیں گے۔ عزیز طلبہ، چند کامن ہیڈنگز ہیں جو ہر ملک کے ساتھ تعلقات لکھتے وقت ہم شامل کرتے ہیں۔ کچھ نئی انفارمیشن ہے، آپ غور سے دیکھیے گا، سمجھیے گا، انشاءاللہ آپ ایک اچھا آنس پاکستان اور مصر کے تعلقات کے حوالے سے لکھ سکیں گے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان اور مصر کے تعلقات لکھنے سے پہلے آپ ایک دو جملے جو ہیں وہ تعارفی جملے لکھیں گے، جس میں آپ بتائیں گے کہ مصر جو ہے وہ شمالی افریقہ کا ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان اور مصر کے دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ گو کہ شروع سے ہی پاکستان اور مصر کے تعلقات جو ہیں وہ اتنے زیادہ خوشگوار نہیں رہے، لیکن پھر بھی پاکستان اور مصر جو ہیں وہ اسلامی ممالک ہونے کے ناطے اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مصر کے دارالحکومت کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے، اور جو ہے یہ دریائے نیل کے کنارے واقع اہم ملک ہے۔ ایک پرانی تہذیب جو ہے دریائے نیل کے کنارے واقع تھی، وہ اسی ملک کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے اس ملک کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ پاکستان اور مصر کے تعلقات پر چلے جائیں گے۔ تو اس میں ہمارے پاس سب سے فرسٹ یعنی پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ سفارتی تعلقات کا آغاز ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں آپ لکھیں گے کہ قیام پاکستان کے بعد 1951 عیسوی میں پاکستان اور مصر کے سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا، یعنی پاکستان نے اپنا سفارت خانہ مصر میں اور مصر نے اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ پاکستان میں قائم کیا۔ تو اس طرح سے دونوں ممالک کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں وہ 1951 میں قائم ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، نیکسٹ دو مختلف بلاک سے وابستگی ایک ہیڈنگ ہم نے لی ہے، اس کو اب آپ غور سے سنیے گا کہ قیام پاکستان کے بعد جو پاکستان تھا اس کا جھکاؤ وہ امریکہ کی طرف تھا، جبکہ جو مصر ہے اس کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ تو اس وجہ سے مصر روس کے ساتھ وابستگی رکھتا تھا، جبکہ پاکستان جو ہے وہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف تھا۔ اس وجہ سے دونوں مختلف بلاکس کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جو ہیں وہ ایک کشیدگی یا دوری جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ روس اور امریکہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بڑے مخالف سمجھے جاتے ہیں، اور اینٹی جو ہے یعنی ایک دوسرے کے مخالف پالیسیز بناتے ہیں۔ اس وجہ سے مصر جو روس کو سپورٹ کر رہا تھا، پاکستان امریکہ کو، دو مختلف بلاکس کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ زیادہ خوشگوار نہیں تھے۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دفاعی معاہدے ہیں۔ اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے امریکہ کے ساتھ، اسی طرح سے ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ جو دفاعی معاہدے کیے تھے، ان دفاعی معاہدوں کی وجہ سے بھی پاکستان اور مصر کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہونا شروع ہوئے اور دوریاں بڑھنا شروع ہوئیں۔ بہت زیادہ قربت دونوں ممالک کے درمیان موجود نہیں تھی۔ اس وجہ سے دفاعی معاہدے جو پاکستان نے مختلف ممالک کے ساتھ کیے تھے وہ بھی مصر اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ، بہتر تعلقات کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ تھے۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نہر سوئز کا مسئلہ آپ لکھ سکتے ہیں، ایک ہیڈنگ ہم نے لی ہے کہ مصر کی جو نہر ہے، نہر سوئز، یہ تیل اور تجارت کی ایک بڑی شاہراہ سمجھی جاتی ہے، یعنی تیل کی اور تجارت کے لیے جو راستہ یوز ہوتا ہے وہ نہر سوئز استعمال کرتا ہے مصر۔ تو اس نہر پر جو مغربی ممالک تھے، اسپیشلی برطانیہ وغیرہ، تو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جب انہوں نے نہر سوئز پر قبضہ کر لیا تو پاکستان اور مصر کے تعلقات گو کہ خوشگوار نہیں تھے، اور پاکستان کے مغربی ممالک کے ساتھ مختلف معاہدے تھے، اس لیے پاکستان نے اوپنلی مغربی ممالک کا جو نہر سوئز پر قبضہ تھا اس کی مخالفت نہیں کی عالمی سطح پر، لیکن پاکستانی عوام کو شدید دکھ ہوا، اور پاکستانی عوام نے پاکستان کے اندر نہر سوئز پر جو مغربی ممالک کا قبضہ تھا اس کے خلاف احتجاج بھی کیے اور ان کو اپوز کیا، اس قبضے کو، اس کی مخالفت کی۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لکھ سکتے ہیں مسئلہ کشمیر اور مصر۔ تو مسئلہ کشمیر پر جو مصر جو ہے وہ ہمیشہ غیر جانبدار رہا ہے۔ مصر نے کھل کر مسئلہ کشمیر
کی جو ہے پاکستانی موقف کی حمایت نہیں کی، تو اس وجہ سے بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو تھے ان میں سرد مہری موجود رہی ہے۔ تو اس کے بعد مصر اسرائیل جنگ اور پاکستان ہے۔ مصر اور اسرائیل کی جب جنگ ہوئی تو ظاہر ہے پاکستان نے مصر کو بحیثیت اسلامی ملک بھرپور حمایت کی، مصر کی مالی معاونت کی، مصر کی فنی تعاون مصر کے ساتھ کیا، مصر کو فوجی معاونت کی آفر کی، بیکاز اسرائیل جو ہے یہ ظاہر ہے پاکستان نہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، اور اسرائیلی جو جارحیت ہے وہ مصر پر ہو، فلسطین پر ہو، کہیں بھی ہو، پاکستان اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ تو اسرائیل مصر جنگ کے اندر جو پاکستان کی مصر کے لیے حمایت تھی، اس کی وجہ سے مصر اور پاکستان کے تعلقات میں کچھ بہتری پیدا ہونا شروع ہوئی اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئے۔ نیکسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، دوسری اسلامی کانفرنس ظاہر ہم جانتے ہیں 1974 عیسوی 1974 عیسوی میں یہ لاہور میں ہوئی تھی۔ تو اس میں مصر نے بھی شرکت کی، جس کی وجہ سے پاکستان اور مصر کو مل بیٹھنے کا موقع ملا، اور جو تحفظات تھے ایک دوسرے کے لیے ان پر گفتگو ہوئی، وہ تحفظات دور کیے گئے اور اعتماد کی فضا کچھ حد تک بحال ہوئی۔ تو مصر کی شرکت جو ہے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں، اس کی وجہ سے پاکستان اور مصر کے جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوئے۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامی کانفرنس کی رکنیت ہے۔ تو جب مصر کی جنگ ہوئی تھی اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ، اور مصر کی پھر فلسطین کے ساتھ جنگ، تو اس وجہ سے اسلامی کانفرنس کی رکنیت جو تھی وہ مصر کی ختم کر دی گئی تھی، لیکن بعد میں پاکستان کی پرزور حمایت کی وجہ سے مصر کو دوبارہ اسلامی کانفرنس یعنی OIC کی جو رکنیت ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو اس طرح سے مصر اور پاکستان کے تعلقات کچھ اور پہلے سے زیادہ بہتر ہوئے۔ تو نیکسٹ ایئر موجودہ صورتحال میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور مصر گو کہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب نہیں ہیں، لیکن برادر اسلامی ممالک ہونے کے ناطے ایک دوسرے کا احساس اور ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ساتھ دینا یہ ہوتا رہتا ہے، اور دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں ایک دوسرے ممالک کا وزٹ اور دورہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، معاشی اور فنی شعبوں میں کچھ معاہدے بھی ہو چکے ہیں، تعاون بھی ایک دوسرے ملک کے ساتھ جاری ہے۔ تو اس طرح سے آپ ایک شارٹ سا جائزہ جو ہے پاک مصر تعلقات کا ان ہیڈنگز کے تحت لکھ سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک پر یہ صرف ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، اس پیراگراف میں سے یہ ہیڈنگز میں نے آپ لوگوں کے لیے نکال دی ہیں آپ کی سہولت کے لیے۔ آپ ان ہیڈنگز کو اچھی طرح سے مائنڈ میں رکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر ایگزامینر آپ سے پوچھ لے کہ پاکستان اور مصر کے تعلقات کا جائزہ پیش کریں یا لکھیں، اس پر نوٹ لکھیں، تو آپ آرام سے سب سے پہلے انٹروڈکشن، جس میں آپ شمالی افریقہ ملک ہونا، شمالی افریقہ کا ایک اہم ملک ہونا، اس کا دارالحکومت قاہرہ وغیرہ، اور ان چیزوں کا آپ حوالہ دیں گے، اور اس کے بعد آپ سفارتی تعلقات 1951 عیسوی لکھ دیں، دو ممالک سے وابستگی مختلف بلاک سے اس کا حوالہ دے دیں، دفاعی معاہدے وغیرہ کا بتا دیں، نہر سوئز کے مسئلے کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، مسئلہ کشمیر اور مصر کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے مصر اسرائیل جنگ کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں، اور اس میں پاکستان کا کردار اور پاکستان کی جو مصر کے لیے حمایت تھی اس کا آپ ذکر کریں۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس اور مصر کی شرکت، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ مصر کی شرکت کی وجہ سے پاکستان اور مصر کے تعلقات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہوئے اور اعتماد کی فضا بحال ہوئی۔ اسی طرح سے اسلامی کانفرنس کی رکنیت مصر کی ختم کر دی گئی تھی مختلف وجوہات کی بنا پر، اور پھر دوبارہ پاکستان کی حمایت سے، پاکستان کی سپورٹ سے اور پاکستان کی سفارش سے مصر کو OIC کا رکن بنا لیا گیا۔ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوئے، اور موجودہ صورتحال میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کچھ معاہدے ہیں دونوں ممالک کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، باہمی تجارت بھی ہوتی ہے، اور دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر ان کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور گفت و شنید باہمی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے ٹاپک کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے آپ نے ٹاپک کو غور سے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ آپ اسے لکھیے، یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ نیکسٹ لیکچر تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔